میرے والد صاحب کے ساتھ مولانا موسیٰ صاحب کے بڑے گہرے تعلقات، مولانا عبداللہ جہانجی صاحب کے بڑے گہرے تعلقات۔ ان کے والد صاحب میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، جیسے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب اس وقت ہیں، یہ میرے والد صاحب کے شاگرد ہیں۔ بخاری میرے والد صاحب کے پاس پڑھی اور میرے والد صاحب نے ان کو صوفی کا لقب دیا، تو وہ واقعی آج جو ہے عالمی درجے کے صوفی بن گئے۔ اللہ کتنا کام لے رہے ہیں، تو ان کے اساتذہ بھی دعا کریں گے۔ یہ مجمع مختصر نہیں ہے، ایک عالم 100 آدمیوں کے برابر ہے، یہاں تو سب علماء ہیں، اس لیے یہ مجمع مختصر نہیں کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو، تشریف لانے کو، حوصلہ افزائی کرنے کو اور اس ادارے کی فیڈ بیک کرنے کو قبول فرمائے۔ بہت دیر تک آپ صبر و تحمل کے ساتھ سنتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سننا بھی قبول فرمائے، حضرت علامہ کے بیان کو قبول فرمائے اور ان کو صحت یاب فرمائے، صحت اور تندرستی کے ساتھ۔ 15 منٹ میں تو حضرت کا انجن شروع ہوتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد گرم ہوتا ہے، اور ان کو 20 منٹ دی تو کیا کر سکتے تھے وہ بھی، پھر بھی دریا بکوزہ کر دیا انہوں نے، اور ہمارے سامنے کتنی پیاری اور بہترین باتیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد درود پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ کے اندر اللہ کی حمد آ جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے، اور دوسرے بہت سے محدثین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے، تو وہاں شارحین نے یہ جواب دیا ہے کہ بسم اللہ میں اللہ کی حمد بھی ہے، رحمانیت کی صفت ہے، رحیم کی صفت ہے، اور اللہ اس میں اعظم ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا سے پہلے فوراً یوں کہنا کہ درود شریف پڑھو، یہ غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ بسم اللہ سے شروع کیا جائے، حمد بھی آ گئی، اور اس کے بعد درود جو ہے وہ بھی پڑھیں گے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اور اس طرح کی دعائیں اور کتابوں کی افتتاح مروی ہے اور مروج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔